عزیز طلباء و طلبات آداب، آج جدید اردو نثر اور سر سید احمد خان کی مضمون نگاری اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن آغاز میں تھوڑا کہ پس منظر کے طور پر قدیم نثر کا حوالہ بھی دیا جائے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اور مزید اضافہ ہو۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان بھی پہلے شاعری میں، اس کے بعد نثر میں آغاز ہوتا ہے۔ شاعری کے بارے میں اگر مختصراً کہا جائے، چونکہ جب انسان اس وقت کہ ان مراحل سے گزرتا ہے کہ وہ صرف بولی کے مرحلے میں ہوتا ہے، لیکن اس بولی کے مراحل سے گزرتے وقت بھی اس کے خطے، اس کے مذہبی رسومات یا اس کے جو دیگر اس سماج میں، اس معاشرے میں جو رسومات عائد ہوتے ہیں، ان کے تحت گنگنانا، کہ شروعاتی دور میں جیسے لوک گیت یا راگ راگنیاں، جب تک زبان ڈیولپ نہیں ہوئی، زبان کہ بولیاں زبان کے طور پر منظر عام پر نہیں آئی، ان میں قواعد نہیں متعین ہوئی، تب تک یہ بولیوں کی شکل میں رہتی ہے۔ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر خطوں میں ایسی بولیاں بولی جاتی ہے جو زبان کی شکل اختیار نہیں کی، لیکن ان کے اپنے مذہبی رسومات، دن میں یا رات میں وہ ایسے موسیقی کے ساتھ میں کچھ گنگناتے ہیں، گاتے ہیں۔ تو یہی وجہ رہی کہ بیشتر زبانوں میں اردو کے ساتھ بھی، جیسے کہ پہلے شاعری ہی وجود میں اس لیے آئی کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ خوشی کے لمحات میں کچھ اس کے دل سے ایسی مسرت ایسی نکلتی ہیں، گنگناتا ہے۔ اور ایسے ہی اردو شاعری کے ساتھ بھی ہوا، کہ اردو میں شاعری پہلے وجود میں آئی۔ بیشتر اصناف ہیں، لیکن اردو شاعری کی جو صنف سب سے زیادہ مقبول اور موسیقی کے ساتھ میں گائی گئی وہ اردو غزل ہے۔ کہ اردو غزل ایک شاعری کی ہر دل عزیز صنف کے طور پر وہ سامنے آتی ہے۔ چونکہ بات نثر پر ہو رہی ہے، تو نثر میں کہ جو قدم ہندوستان کے صوفیاء اکرام، یہاں کے سادھو سنتوں نے صرف مذہب اور دھرم کی پیروی کے لیے، کہ اپنے مذہب کے فروغ کے لیے یا اپنے دھرم کو کے پرچار پرسار کے لیے اٹھایا، وہ اتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے کہ اس کے آنے والے وقت میں وہ ایک مثال کے طور پر، اور زبان کو کہ جو منہ سے بول رہے ہیں اسی کو تحریری شکل میں لکھنے کا جو طریقہ ہے، کہ اس کو نثری شکل میں لکھنے کا طریقہ ہمارے سامنے آیا۔ ہندی، پنجابی، بنگالی، مراٹھی، گجراتی، اودھی اور اردو میں بھی یہی طریقہ سامنے آیا۔ بات اگر زمانہ قدیم کی کرے، ہندوستان میں زمانہ قدیم میں جب جین اور بودھ مذہب ان دونوں کا آغاز ہو رہا تھا، اس سے قبل ہندوستان میں جو تعلیم یافتہ طبقے کی زبان تھی وہ صرف اور صرف سنسکرت تھی۔ اب چونکہ سنسکرت نے کبھی عوامی زبان کی شکل اختیار نہیں کی، اس لیے سنسکرت ایک خاص طبقے اور خاص خطے تک ہی محدود رہی۔
اور وہ کبھی عوام میں رائج نہیں ہو پائی۔ اب چونکہ جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا وہ سنسکرت میں بات کر رہا ہے آپس میں، جیسے آج کے دور میں دو اگر فرینچ میں بات کرے یا رشین میں بات کرے، یا گاؤں میں دیہات میں جانے کے بعد انگریزی میں بات کرے، اور ایک غیر تعلیم یافتہ ان کی بات کو بالکل نہ سمجھے، یعنی کہ اس کے لیے کالا اکثر بھینس برابر، یہ محاورے کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ایسا ہی اس زمانے میں بھی ہوا کہ تعلیم یافتہ طبقہ سنسکرت میں گفتگو کرتا تھا اور عوام میں بولیاں رائج تھیں۔ ان مذاہب کے جو رہنما ہوئے ہیں ان دونوں نے، یعنی کہ مہاویر جین اور گوتم بدھا، ان دونوں نے عوام کی زبان میں اپنے مذہب کے، یعنی کہ جو ان کے خیالات تھے، اس کے جو مذہب انہوں نے متعین کیا، اس کے جو اچھے خیالات تھے وہ عوام تک پہنچے، اور عوام کی زبان میں جب بڑے بڑے جلسوں میں، بڑی بڑی محفل میں گوتم بدھ اور مہاویر جین نے اپنا خطبہ دیا اور عوام کی زبان میں دیا، تو وہ عوام کے دل و دماغ پر ایک دم حاوی ہو گیا، یعنی کہ ان کے دماغ اور دل اور دماغ میں یہ ساری باتیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی، اور اسی طرح ان کی اس مذہب کی، ان مذاہب کی پیروی کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ ایسے یہ ایک کارنامہ تھا، یہ ایک جو بہت کامیاب رہا کہ عوام کی زبان میں، جو عوام کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں وہ زبان زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اس کے ہزاروں سال بعد، یعنی کہ جب 16ویں اور صدی کا آخر اور 17ویں صدی یا اس سے قبل جو صوفیاء اکرام ہمارے یہاں، یعنی کہ ہندوستان میں، ایران، عراق اور سعودی عرب سے مذہب کی تبلیغ کے لیے، مذہب کی پیروی کے لیے ہندوستان تشریف لا رہے تھے، ان میں انہوں نے، یعنی کہ ان کی مادری زبان فارسی اور عربی تھی، انہوں نے یہاں کی مقامی زبان سیکھی، مقامی زبان سے واقف ہوئے، اور اسلام کی جو باتیں ہیں وہ عوام میں، یعنی کہ تبلیغ کے طور پر گئے اور اس میں عوام کے سامنے وہ بات رکھی۔ اس کے لیے شاہ ایران اور خلیفہ عرب دونوں نے ان کو مذہبی اور سیاسی ان کی سرپرستی کی۔ اسی لیے وہ دور ہندوستان میں ایسا ہے، بڑے پیمانے پر تبدیلی کا دور کہہ سکتے ہیں، کہ ان میں بہت سارے صوفیاء اکرام جیسے خواجہ معین الدین چشتی اور عبدالقدوس گنگوہی بھی، ان سب نے بہت سے ایسے، ایک نہیں بیشتر نام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور نظام الدین اولیاء وغیرہ وغیرہ، ان سب نے مذہب کی پیروی کی، اور چونکہ ان کے دور میں بھی، ان کے عہد میں بھی دفتری زبان، سرکاری زبان، یعنی حکمراں کی زبان عربی، فارسی اور ترکی تھی، لیکن عوام الگ الگ خطوں میں الگ الگ بولیوں سے متعارف تھا، یعنی کہ بولیاں بولی جاتی تھی الگ الگ خطے میں، کہیں گوجری، کہیں کھڑی بولی، اور کہیں متھرا میں جیسے برج بولی جاتی ہے اس خطے میں، یہ حال پورے ملک کا تھا۔ تو انہوں نے جس خطے میں گئے اس خطے کی زبان کو سیکھا، اس سے واقف ہوئے، اور انہی کی زبان میں اپنا خطبہ دیا۔ شمالی ہند سے بہت سارے صوفیاء اکرام دکن تشریف لے گئے، جو اگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور تاریخ میں درج بھی ہے، کہ علاؤالدین خلجی جو بادشاہ تھے ہندوستان کے، ان کے جو سپہ سالار تھے
ملک کافور انہوں نے دکن کو فتح کیا اور شمالی ہند اور دکن کے راستے ایک دوسرے کے لیے کھول دیے. آنا جانا شروع ہوا. جب آنا جانا شروع ہوا تو شمال سے صوفیہ اکرام مذہب یعنی کہ دھرم کے پرچار پرسار، مذہب کی تبلیغ کے لیے، مذہب کے فروغ کے لیے دکن تشریف لے گئے. چونکہ ان کے سامنے دشواری آئی دکن میں کہ وہاں تیلگو، تمل، ملیالم بہت ساری ایسی زبانیں بولی جاتی، کنڑ بولی جاتی ہے. اب چونکہ شمالی ہند سے جانے والے صوفیہ اکرام کنڑ، تیلگو، تمل وغیرہ وغیرہ ان زبانوں کو تو نہیں بول سکتے تھے، لہٰذا ان کی محنت، ان کی لگن دیکھیے کہ انہوں نے وہاں کنڑ، ملیالم، تیلگو سیکھی اور اس خطے کے عوام کو انہی کی زبان میں خطبہ دیا. یعنی کہ یہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف کے جو اعلیٰ جو اس کی آیتیں ہیں یا اس کی اچھی باتیں ہیں ان سب کو ان کے سامنے رکھا اور وہاں پر اسلام کا پرچار پرسار ہونے لگا. تو بات چونکہ جدید نثر کی چل رہی ہے، جدید نثر کا آغاز بھی انہی مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے وجود میں آتا ہے. دکن میں جب یہ صوفیہ اکرام وہاں خطبہ دے رہے تھے تو دکن کی چاروں ریاستوں کے شاہ یعنی کہ بادشاہوں نے ان صوفیہ اکرام کا بہت احترام کیا، ان کو انعام و اکرام سے نوازا اور انہیں سیاسی سرپرستی بھی عطا کی. اس دور میں ایک صوفی بڑے صوفی دکن میں گزرے ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراج. انہوں نے سب سے پہلے دکنی نثر کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی کہ اردو نثر کا پہلا نمونہ ایک رسالہ نکالا جس رسالے کا نام معراج العاشقین ہے. اس کے مخطوطے آج دستیاب نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ ہمارے اردو کے ناقدین اور بڑے محقق مولوی عبدالحق ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ معراج العاشقین جو اردو کا پہلا رسالہ ہے اس کے اس کے مخطوطات کہیں اکا دکا لائبریری میں دستیاب ہوئے، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کو بآسانی پڑھا جائے. خیر، اس کے کچھ برسوں بعد قلی قطب شاہ کے عہد میں دکن ہی میں اردو نثر کا پہلا نمونہ جس کو سبرس کا نام دیا گیا وہ منظر عام پر آتے ہیں، ان کے شائع ہوتا ہے. چونکہ ملا وجہی بنیادی طور پر شاعر تھے اور اس عہد میں شعرا و ادبا ایک ایسی روایت کو فروغ دے رہے تھے، یعنی کہ وہ درباروں سے جڑے ہوئے تھے. درباروں میں یعنی کہ نوابین کے لیے، عمرہ کے لیے یا بادشاہوں کے لیے وہ ان کی شان میں قصائد لکھ رہے تھے یا دیگر ان سے متعلق شاعری کر رہے تھے تاکہ ان کو خوش کیا جا سکے اور اس کی عوض میں ان سے انعام و اکرام حاصل کیا جائے. یہی حال ملا وجہی کا تھا. انہوں نے قلی قطب شاہ کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ قلی قطب شاہ خود ایک اچھے شاعر تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے اردو نثر کا پہلا نمونہ انہی کے ذریعے منظر عام پر آیا سبرس. اس میں قصہ حسن و دل یعنی کہ جیسا یہ داستان کی شکل میں آیا. داستان یعنی کہ بہت جو طویل جس میں کہانی قصے چلتے رہتے ہیں،
اسے داستان کہتے ہیں، اور داستان کی شکل میں آیا، اور اس میں بھی قصہ حسن و دل کو، یعنی کہ عاشق اور معشوق، عاشق معشوق کے درمیان گفتگو، یعنی کہ اسی کو مرکز میں رکھ کر کے یہ قصہ تحریر کیا گیا۔ لیکن اس کی کچھ خامیاں بھی رہی۔ خامیاں یہ ہے کہ اس کی جو نثر ہے وہ شاعرانہ انداز کی ہے، یعنی کہ اس میں مسجع مکفّا نثر ہم اس کو کہتے ہیں، بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ اردو نثر کا پہلا نمونہ تھا اس لیے کچھ خامیاں رہنی تو تھی، لیکن آغاز ہو گیا۔ جدید نثر اس کے بعد شروع ہوتی ہے شمالی ہند میں، اس کے بعد یعنی سبرس 1635 میں منظر عام پر آئی تھی، اور اس کو انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے صرف 12 دن میں ملا وجہی نے اس کو لکھ دیا تھا۔ اب جب شمالی ہند میں اس کی بھنک لگی، یعنی کہ اس کے چرچے ہونے لگے، تو میر عطا خاں تحسین نے ایک فارسی، عربی سے فارسی اور فارسی قصے کا اردو میں، یعنی کہ وہ بھی انہوں نے بھی ملا وجہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اردو میں ایک قصہ ترجمہ کیا نو طرز مرصع کے نام سے۔ نو طرز مرصع میں بھی وہی دشواری آئی جو سبرس میں آئی، یعنی کہ مسجع اور مکفّا اور فارسی الفاظ کی بھرمار۔ اب چونکہ فارسی عوام میں رائج نہیں تھی، درباروں تک، امراء تک اور نوابین تک محدود رہی، لیکن یہ کتاب بھی شمالی ہند کی ایک پہلی اپنی کتاب ہے، نو طرز مرصع۔ اس کو کچھ امراء اور کچھ تعلیم یافتہ لوگوں نے اس لیے دلچسپی کے ساتھ میں پڑھا کہ اس میں 4 فقیروں کا قصہ ہے، جو یعنی کہ قصہ 4 درویش اس کو کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، داستان کی شکل میں ہے یہ بھی، لیکن یہ بھی عوام سے دور ہی رہی، یعنی یہ بھی قدیم نثر کا ہی نمونہ ہے۔ لیکن سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوتا ہے۔ انگریزوں نے اس بات کو محسوس کیا، یعنی کہ جب 1799 میں شیر میسور یعنی کہ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کر دیا، اس کو میدان جنگ میں اس کا قتل کر دیا، تب انگریز گورنر نے ان کے سینے پر، ان کی چھاتی پہ کھڑے ہو کے بندوق ہاتھ میں لے کر، ہاتھ اوپر کر کے کہا تھا، کہ اپنی ہندوستانی ٹون میں، کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ تو وہ یعنی کہ انگریز دکن میں ٹیپو سلطان کو سب سے بڑا کانٹا سمجھتے تھے، وہ کانٹا نکل گیا۔ اب انگریزوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب ہم ہندوستان پر طویل عرصے تک حکومت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اس کی سوچنا، یعنی کہ اس کی اطلاع انگلینڈ بھیجی، اور چونکہ ہندوستان کا جو حکومت تھی وہ مہارانی وکٹوریہ کے ہاتھ میں تھی، ان کے دیکھ ریکھ میں چلتا تھا، تو انہوں نے ایک پروپوزل بنا کر کے بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان پر ہم پوری طرح قابض ہو گئے ہیں، اور یہاں اعلیٰ افسران جو ہو وہ انگریزی ہو، لہٰذا انگلستان میں، انگلینڈ میں ایک ایسا گروپ تیار کیا جائے، ایک تحریری امتحان لے کر کے جو ہندوستان آنے کے خواہش مند انگریز افسران ہیں ان کو ہندوستان بھیجا جائے، اور یہاں کی مقامی زبانوں سے بھی ان کو متعارف کیا جائے۔ اس کو یعنی کہ اسی نظام کے تحت انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا، یعنی کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، اور یہ ادبی اعتبار سے خاص کر کے ہندوستانی زبانوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ہندی، انگریزی، بنگالی اور
فارسی، چونکہ فارسی بیرون ملک کی زبان ہے، لیکن فارسی اس وقت ملک میں اعلیٰ طبقات کی زبان تھی، دفتری زبان تھی، پر انگریزوں نے اس کے لیے شرط رکھ دی کہ جو فارسی پڑھے گا اس کو 75 روپے وظیفہ ملے گا مہینے میں، اور جو ہندوستانی پڑھے گا، ہندوستانی سے مراد ہندی یعنی کہ دیوناگری لپی، دیوناگری رسم الخط اور فارسی رسم الخط. چونکہ آپ کے معلومات کے لیے بتا دینا چاہوں گا کہ اردو کا جو رسم الخط ہے، اردو کی جو شکل ہے، تحریری شکل ہے، وہ فارسی رسم الخط ہے، اور ہندی کی دیوناگری. تو یعنی کہ جو ہندوستانی پڑھے گا اس کو 150 روپیہ وظیفے کے طور پر دیا جائے گا. چونکہ سن 1800 میں 150 روپیہ بڑی رقم ہوا کرتی تھی، اور انگریز افسران کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہ وہ یہاں کی مقامی زبان یعنی کہ ہندوستانی پڑھے، اس لیے یہ وظائف کی رقم جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ دوگنی کر دی گئی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پر سادہ سلیس، چونکہ اس سے قبل ہندوستان سے قبل یہ سادہ نثر لکھنے کی روایت انگلینڈ میں رائج ہو چکی تھی، یعنی کہ وہاں کی انگریزی، ان کی جو مادری زبان ہے انگلستان کی، انگریزی زبان میں سادہ نثر یعنی کہ پروج لکھنے کی روایت شروع ہو چکی تھی. لہٰذا اس کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ نے یہ ایسا ایک نصاب تیار کرنے کے لیے ہندوستان کے ادبا کو کلکتہ میں بلایا، ان کو ملازمت دی، اور انہیں اس بات کے لیے تیار کیا کہ آپ کوئی مذہبی، تاریخی ایسے قصوں کو آپ سادہ نثر میں جیسے بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں بالکل سیم اسی طرح نثر میں بھی لکھا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے نووارد افسران ہیں، ہمارے نئے آنے والے انگریز افسران ہیں، ان کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی، اور یہاں کی عوامی زبان کو سمجھنے میں انہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی. اور ہوا بھی ایسے ہی. سنسکرت، ہندی اور اردو، بنگالی، گجراتی، یعنی کہ جو بڑے پیمانے پر جو لنگوا فرینکا زبان تھی، یعنی کہ جو پورے ملک میں جس کو سمجھا بھی جا سکتا تھا، ان زبانوں کے ادیبوں کو کلکتہ میں بلا کر ملازمت دی گئی اور ترجمے کا کام لیا گیا. ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کا. اور اس کے فائدے یہ ہوئے کہ ایک سے بڑھ کر ایک، ٹوٹل ویسے کل 24 کتابیں فورٹ ولیم کالج میں منظر عام پر آتی ہیں. سب سے زیادہ شہرت جو شہرت یافتہ وہاں کی کتاب ہوئی وہ یہی ہے کہ اس نے یعنی کہ دہلی کے رہنے والے ایک ادیب جن کا نام میر امن تھا، اور چونکہ دہلی سے تھے تو یہ اردو میں روایت رہی ہے کہ اپنے نام کے بعد میں شہر کا نام لگا دینا، جو آج بھی برقرار ہے. بالی ووڈ میں تو یہ بہت سارے اس کا ایسا، جو بالی ووڈ کے نغمہ نگار ہیں، گیت لکھنے والے، وہ آج بھی لکھتے ہیں. ساحر لدھیانوی، حسرت جے پوری، اسد بھوپالی، جیسے شبان اعظمی، یعنی کہ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جن کے سامنے، جو اپنے نام کے پیچھے اپنے شہر کا نام لکھتے ہیں. ابھی بھی شاعر نواز دیوبندی اور پاپولر میرٹھی، بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو اپنے نام کے پیچھے اپنے شہر کا نام لگاتے ہیں. تو یہ روایت اس وقت بھی تھی. اور اردو میں جب یہ کتابیں ترجمہ ہو رہی تھی تو دہلی سے ملازمت کے طور پر رکھے گئے فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کرنے یعنی کہ ترجمہ کیا قصہ چار درویش، وہی قصہ جس میں 4 فقیروں کا ذکر ہے. چونکہ اس لیے اس قصے کو توجہ دی گئی کہ اس میں دیو، پری، بھوت، جن اور ایسے جادوئی قصے بہت سارے
یعنی کہ جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کو بالکل ختم کر کے ہی اس سے فارغ ہو کر ہی مطلب اس کو پورا مکمل طور پر پڑھنے کے بعد ہی اٹھا جائے یا اس کو رکھا جائے ایک طرف، ایسا خیال من میں آتا ہے کیونکہ ہماری دلچسپی اس میں بنی رہتی ہے۔ تو قصہ چار درویش کا اردو میں ترجمہ ہوا، یعنی کہ ہم یہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قدم ہے جو صبرت سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک پہنچ رہا ہے، یہاں آنے کے بعد ایک اس قدم نے یعنی کہ یہ جو قدم ہے اس کو حوصلہ افزائی کا قدم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں سے جدید نثر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جدید نثر یعنی کہ بالکل جو عوام میں بولی جانے والی، میر امن نے وہی کیا۔ انہوں نے اس کتاب یعنی کہ قصہ چار درویش کا میر امن نے آزاد ترجمہ کیا ہے۔ ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے جو لفظ ٹو لفظ لغت کی مدد سے ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک آزاد ترجمہ ہوتا ہے جس سے پورا مفہوم سامنے آ جائے اور پڑھنے والے کے دماغ میں ایسا ایک دم اس کا منظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ مکمل طور پر میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ آزاد ترجمہ کیا میر امن دہلوی نے، اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی، اس کتاب کی ایک اس کے ساتھ میں ایک اور تاریخی واقعہ جڑا ہوا ہے کہ ٹائپ رائٹر یعنی کہ ٹائپ مسین، اس سے یہ ٹائپ کر کے لکھی گئی تھی، یعنی کہ 1803 میں یہ کتاب منظر عام پر آتی ہے، اور یہ ایک تاریخی اس لحاظ سے بھی یہ تاریخی کتاب کہی جا سکتی ہے کہ اس سے قبل قلمی نسخے ہوئے کرتے تھے، لیکن یہ کتاب ٹائپ کر کے جو ہے نا اس کو شائع کیا گیا، اور اس میں یہ بہت ساری اس کی جلدیں تیار ہوئی۔ میر امن دہلوی نے اس کے دیباچے میں خود لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا یعنی قصہ چار درویش کا آزاد ترجمہ میں نے ایسی زبان میں کیا ہے جو دہلی اور اس کے اطراف یعنی کہ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بازاروں میں، میل و ٹھیلوں میں اور کورٹ کچہری میں اور عوام میں اور جو دہلوی دیہات ہے ان میں بولے جانے والے الفاظ ہیں، میں نے انہی کو استعمال کیا ہے، اور اس کو میں نے بہت سادہ سلیس نثر میں مرتب کیا ہے۔ اور واقعی ہوا بھی ایسے ہی کہ جب یہ کتاب شائع ہو کر عوام کے سامنے یعنی قارئین نے اس کو پڑھا تو یہ واقع میں اس کو مطلب اس کا جو عنوان دیا گیا وہ تھا باغ و بہار، اور اپنے شائع ہونے کے دور اول سے آج تک اس کی مقبولیت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ ہمارا یہ مضمون جاری رہے گا، ملتے ہیں کچھ وقفے کے بعد۔ Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like master's program, graduate program, postgraduate diploma, certificate and appreciation program. The school offers 5 master's program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is graduate in Science, B.Tech, BE, Agriculture graduate, Forestry graduate and Veterinary graduate.
school also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy, and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. The school also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies, and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. عزیز طلباء و طلبات اور سامعین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اور بات چل رہی ہے، یعنی کہ جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے، جدید اردو نثر اور سر سید احمد کی مضمون نگاری۔ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن اس کو مختصراً سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ بات چل رہی تھی باغ و بہار پر۔ باغ و بہار کے دیباچے میں خود اس کے ترجمہ نگار یعنی کچھ طلباء، کچھ قارئین تو میر احمد دہلوی کو اس کا مصنف سمجھتے ہیں، جبکہ ترجمہ نگار ہیں۔ تو اس کے دیباچے میں یہ خلاصہ کیا ہے کہ میں نے اس کو بالکل عام فہم زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور باغ و بہار کو پڑھتے وقت ایسا محسوس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بآسانی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ دور 19ویں صدی کے اوائل کا دور ہے، اور چونکہ ہندوستان میں بیشتر جو علاقے ہیں اور عوام تعلیم سے ناواقف تھے، لکھنؤ شہر جس کو نوابوں کا شہر کہتے ہیں، وہاں کے نوابین مسجع مقفع اور فارسی آمیز اردو بولنے میں اپنی شان سمجھتے تھے، تاکہ دیگر درباریوں یا عوام کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ایک
بڑے دکھ کی بات ہے کہ زبان اگر ایسی پیچیدہ ایسی مشکل بولی جائے جو زیادہ سے زیادہ افراد جس کو نہ سمجھ سکے، ایسی زبان کا فروغ مشکل سے ہوتا ہے، نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور نوابین لکھنؤ نے اپنی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے لکھنؤ کے ایک ادیب کو اس بات کے لیے تیار کیا، یعنی کہ وہاں باغ و بہار کے جواب میں ایک داستان لکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ بہت جلدی ایک کتابی شکل میں منظر عام پر آ گیا، یعنی کہ شائع ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اور فسانہ عجائب یہ ایک داستان ہے جو 1824 میں لکھنؤ میں لکھی گئی، اور نوابین لکھنؤ نے اس بات کو کہا کہ ہم نے یہ باغ و بہار کے جواب میں لکھوائی ہے، یعنی کہ ہماری جو امپورٹنس ہے، ہماری جو ایک خاصیت ہے وہ یہ رہی کہ ہم مسجع اور مقفع زبان بولتے ہیں، اور اسی انداز میں یہ فسانہ عجائب لکھی گئی ہے۔ لیکن اردو نثر کی دنیا میں سادہ سلیس نثر لکھنے کا سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا۔ فسانہ عجائب سے 2 سال قبل، 2 سال پہلے، بنگال یعنی کہ کلکتہ سے اردو کا پہلا اخبار جس کا نام جامع جہاں نما ہے، 1822 میں کلکتہ ہی سے نکلتا ہے۔ چونکہ اخبار چھپنے کے بعد کہیں سے کہیں، یعنی کہ عوام میں زیادہ تر جاتا ہے، یعنی کہ اخباری جو نثر ہوتی ہے ہم اس کو عوامی نثر بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سادہ ہوتی ہے۔ دوسرا نمونہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے، تیسرا نمونہ فسانہ عجائب کے طور پر آتا ہے۔ تو ایسے اردو نثر عہد بعہد ارتقا فروغ پا رہی ہے۔ 1804 ہی میں، یعنی کہ جیسے باغ و بہار منظر عام پر آتی ہے، پبلش ہوتی ہے، شائع ہو کر آتی ہے، لکھنؤ ہی میں لکھنؤ کے ایک ادیب سید انشاء اللہ خان انشاء نے اس کا عہد کیا کہ میں ایک ایسی داستان لکھوں گا جو مکمل طور پر ہندوستانی عناصر کو پیش کرے، ان کی پیروی کرے، یعنی کہ عربی فارسی زبان کا پرہیز کیا جائے گا۔ اور سید انشاء اللہ خان انشاء اس اپنے ارادے پر کھرے اترتے ہیں، اور رانی کیتکی کی کہانی کے نام سے ایک داستان لکھنؤ ہی میں لکھی گئی۔ اور چونکہ اس داستان کے جو کردار ہے ان کو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ معلوم ہوگا کہ بالکل ہندوستانی اس کے کردار ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جامع جہاں نما، فسانہ عجائب، اس کے بعد اردو سادہ سلیس۔ دیکھیے اردو نثر کیسے اپنی منازل طے کر رہی ہے کہ فسانہ عجائب کے بعد 1824 کے بعد یہ وہ دور ہے جب دہلی میں دو نہیں بلکہ 3 بڑے شاعر موجود ہیں، مرزا غالب، مومن خاں مومن، شیخ ابراہیم ذوق، کیونکہ بنیادی طور پر تینوں شاعر ہیں، اور اپنی شاعری کا آغاز بھی انہوں نے غزل سے کیا، اور فارسی آمیز۔ مرزا غالب پر تو بہت سارے الزامات لگتے رہے کہ اپنا لکھا یا تو خود جانے یا خدا جانے، ایسے بھی کئی ہمارے ناقدین نے کہا ہے۔ لیکن مرزا غالب نے اس عہد میں شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ
روایت سے بغاوت کی، ان کے جو روایت چلی آ رہی تھی اس سے بغاوت کی اور خطوط لکھنے شروع کیے. یعنی کہ بات جدید نثر کی ہو رہی ہے تو جدید نثر کے فروغ میں مرزا غالب کے یعنی کہ خطوط غالب کا جو ہے وہ اہم رول ہے. کیونکہ مرزا غالب نے جو صدیوں پرانی یعنی کہ جو قدیم روایت تھی اس کو سرے سے خارج کر دیا اور سیدھے طور پر کام کی بات پر آ گئے. اب کن روایت کو سرے سے خارج کیا؟ یہ بات ہندی خطوط میں بھی، فارسی خطوط میں بھی اور دنیا کے بیشتر خطوط میں اس وقت رائج تھی کہ آدھا وقت اور آدھا خط. ان باتوں میں کہ دادا جان کو سلام، پھوپھی کو سلام، ابا کو سلام، ماموں کو سلام، یعنی کہ السلام علیکم کرنے میں، یا اگر کوئی ہندی میں لکھ رہا ہے تو وہ رام رام کرنے میں، انگریز کوئی لکھ رہا ہے تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ وغیرہ میں، ایسے بہت سارا وقت ضائع ہوتا تھا. مرزا غالب نے اس روایت سے انحراف کیا اور سیدھے ایسے لکھنا شروع کر دیا جیسے آج کے جدید دور میں دو شخص آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہو. اور ایسی نثر تحریر کی، ایسی نثر لکھی کہ ایک معمولی طور پر، کیونکہ مرزا غالب اس بات سے واقف تھے کہ میں کس کے لیے خط لکھ رہا ہوں، کہاں لکھ رہا ہوں، کس دوست کو لکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ دوست گھر پر نہ ہو، اس کے بچے بیوی ہو، اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ بہت سادہ ان کو سمجھنے میں، یعنی کہ جس کے نام خط جا رہا ہے اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کے گھر کا کوئی فرد بھی اس کو پڑھے تو بآسانی اس کو سمجھ سکے. ویسے تو خطوط غالب پر ہندوستان کی بیشتر یونیورسٹیز میں تحقیق کا کام ہو بھی چکا ہے، چل رہا ہے. یعنی کہ خطوط غالب پر بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں اس پر سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں. لیکن مرزا غالب کے خطوط بھی جدید اردو نثر کی دنیا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور کئی یعنی کہ اردو کے بیشتر جو نقاد ہوئے ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مرزا غالب اگر شاعر نہ ہوتے، صرف خطوط لکھتے، یہ بڑی بات ہے کہ شاعر نہ ہوتے، صرف خطوط لکھتے، تو بھی ان کی مقبولیت میں ذرا بھی کمی نہ ہوتی. یعنی کہ وہ اتنے ہی مقبول، اتنے ہی مشہور ہوتے جتنے آج ہے. تو خطوط غالب کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اسی بات سے، اس قول سے لگا لینا چاہیے کہ خطوط غالب اردو نثر کی دنیا میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں. اب چونکہ خطوط غالب یعنی کہ منظر عام پر آئے، ان کے خطوط کے 4 مجموعے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کا وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. یعنی کہ مرزا غالب ضعیف ہو رہے تھے، بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کا حافظے نے کام کرنا بند کر دیا. اور جیسے کہتے ہیں کہ جب مرزا غالب اپنے اختتام کی طرف تھے، یعنی کہ اپنی نثر کو لکھنے میں ان کو دشواری آنے لگی تھی، اس وقت سر سید احمد خان نے اپنی نثر کا آغاز کیا. سر سید احمد خان، اب یہاں توجہ فرمانے کی ضرورت ہے کہ سر سید احمد خان ایک ہی وقت میں ایک اچھے دینی تعلیم یافتہ اور سیاستداں، بڑے ادیب، ایک قوم کے رہنما، ایک ہی وقت میں بیشتر ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں اور انہوں نے اردو نثر کے دامن کو اتنا وسیع کیا کہ جیسی آج اردو ہم بول رہے ہیں، یہ انہی کے وقت میں
ایسی اردو لکھی اور بولی اور سمجھی اور پڑھی جانے لگی تھی۔ سر سید احمد خان کے بارے میں ان کا یعنی کہ ان کا کچھ میں سرسری طور پر ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی ہی میں پیدا ہوئے۔ 19 سال مطلب جو اس وقت کا رواج تھا کہ ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی، اور چونکہ ان کے والدین، ان کے بابا و اجداد قلعہ مولا یعنی کہ لال قلعے میں ملازم تھے، ان کا وہاں بہت احترام کیا جاتا تھا اور اس سے جڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں ایک بات اور بتا دینی چاہوں گا کہ یہ وہ دور ہے جب لال قلعے کی اہمیت یعنی کہ مغلیہ سلطنت کا جو سورج ہے وہ ڈوبنے لگا تھا، یعنی کہ وہ چراغ ٹمٹمانے لگا تھا اور انگریز حاوی ہو رہے تھے۔ لیکن پھر بھی قلعے سے جڑے ہوئے ملازمین انگریز سرکار کی نوکری کرنے میں مطلب اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ سر سید احمد خان آگے کی سوچتے تھے۔ اہل خاندان کے مخالفت کے باوجود بھی انہوں نے انگریز کی نوکری کی اور انہوں نے تحصیل میں امین کے طور پر ان کا تقرر ہوا۔ دہلی یعنی کہ NCR میں جو جگہ ہے روہتک میں وہ امین ہوئے، اور یہاں سے یعنی کہ روہتک سے تبادلہ ہونے کے بعد وہ UP میں چلے گئے، اتر پردیش میں بیشتر شہروں میں رہے، غازی پور میں رہے۔ غازی پور میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک انجمن قائم کی جس کو ہم یعنی کہ ادبی طور پر ہم اس کو سائنٹیفک سوسائٹی کہتے ہیں۔ یہ 1866 میں انہوں نے قائم کی، جس میں بیشتر کتابوں کا ترجمہ ہوا، اور چونکہ سر سید احمد خان اس بات کو کہتے تھے اور خاص کر کے مسلمان قوم سے کہتے تھے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی تعلیم سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور انہوں نے یورپ سے اپنے ساتھ جب وہ کتابیں لائے، ان کا یعنی کہ سائنسی علوم کا انہوں نے ترجمہ کرایا اردو میں۔ ان کے مطابق مسلمان یا اہل ہند دور جدید کی یعنی کہ سائنسی علوم سے بھی واقف ہو۔ 1857 کا جو واقعہ ہوتا ہے ہندوستان میں، جو بہت ہر زبان میں اور سب جگہ اس کو لے کر کے بہت سارے ناول، افسانے، شاعری، بہت ساری مطلب تخلیقات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سر سید احمد اس وقت بجنور میں تھے، اور بجنور میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی انگریز افسران کی جان بچائی، ان کو مرنے سے بچایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ پہلی جنگ آزادی ناکام ہوگی اور اس کے بعد اہل ہند کا یعنی کہ ہندوستانیوں کا کیا حال ہوگا، انگریز کیا حال کریں گے، وہ آگے میں نے جو ذکر کیا کہ وہ آگے کی سوچتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے ان کو ان انگریز افسران کی جان کو بچایا، اور بجنور ہی میں رہتے ہوئے یعنی کہ بجنور کے یعنی کہ 1857 کے اس بغاوت کے واقعے کو دیکھ کر سرکسی ضلع بجنور ایک کتاب لکھی کہ کیا اسباب تھے، اور اس میں ہندوستانیوں کا یعنی کہ اہل ہند کا اس میں کیا حشر ہوا۔ اس کے بعد کئی ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ذکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو مغربی UP میں ایک بڑا مدرسہ ہے، وہاں سے لے کر دہلی تک کے صحرا یعنی کہ روڈ جو راشٹریہ، جس کو ہندی میں راشٹریہ راجمارگ کہتے ہیں، یعنی کہ دیوبند سے اور دہلی تک کے صحرا پر
کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر داڑھی اور ٹوپی والے کی لاش نہ لٹکی ہو. یعنی کہ انگریزوں نے اس بات کو محسوس کیا، ان کو علم تھا کہ یہ جو غدر ہے جس کو ہم پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں، یہ اس کی رہنمائی بہادر شاہ ظفر اور دیگر نوابین، یعنی کہ جو الگ الگ نوابین تھے ہندوستان میں، انہوں نے کی ہے. یعنی وہ اس بات کو مکمل طور پر سمجھتے تھے کہ ہم نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اور مسلمانوں نے اس میں اس پہلی یعنی کہ اس غدر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اس لیے زیادہ ظلم بھی اس کی ناکامی کے بعد مسلمانوں پر ہی ڈھائے گئے. سر سید احمد خان نے اپنی نثر کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے انگریز افسران کے جو دل و دماغ میں جو نفرت پیدا ہو گئی تھی اس کو کم کیا. خطبات احمدیہ ایک کتاب لکھی، اس کو انگریزوں نے پڑھا اور ان کو وہ جس مقصد سے لکھی گئی تھی اس مقصد کو انہوں نے سمجھ لو سر سید احمد خان نے اس کو پا لیا. اب چونکہ سر سید احمد خان جب اپنے بیٹوں کی یعنی کہ اپنے بیٹوں کو انگلستان لے گئے تعلیم کی غرض سے، یعنی کہ ان کا داخل کرانے کے لیے وہاں پر، تو انہوں نے وہاں رہتے ہوئے یہ بات محسوس کی کہ یہاں کے یعنی کہ انگلستان کے جو رسائل ہے وہ عام فہم سادہ زبان میں نکلتے ہیں، جس کی ایک مثال اسپیکٹیٹر اور ٹٹلر دو جو رسائل ہے وہ ان کے نام تھے، ان کے سائز، ان کا رنگ، ان کی جو فونٹ وغیرہ ہے، ان سب کو انہوں نے لکھ لیا اور وہیں پہ ارادہ کیا کہ میں اپنے ملک واپس جانے کے بعد سادہ نثر میں ایسا ہی کم سے کم ایک رسالہ جاری کروں گا، نکالوں گا. اور 1870 میں تہذیب الاخلاق کے نام سے سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی کہ ایک دوسرے کے کچھ جو کالم نگار ہے یا کچھ قارئین ہیں اپنے مضمون لکھ کر کے بھیج رہے ہیں، اس میں پبلش ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے اس کا جواب دیا جا رہا. تو اس رسالے تہذیب الاخلاق نے اردو نثر، جدید اردو نثر کے فروغ میں وہ کام کیا کہ جس کی سمجھ لیجیے اپنے آپ میں یہ ایک مثال ہے. سادہ سلیس نثر عوام میں کیسے بولی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پر سر سید احمد خان اس بات کو اسی کے ذریعے تہذیب الاخلاق میں ہی اس بات کو کہتے تھے کہ ایسی نثر لکھ کر بھیجے جو آپ کے خطے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس بولی جاتی ہے. اس طرح اس رسالے نے ایسا کام کیا جدید اردو نثر کے فروغ میں کہ ہندوستان کی دیگر ترقی یافتہ جو زبانیں ہیں ان میں نکلنے والے رسائل کے اس کو ہم پلہ بنا دیا. اب سر سید احمد خان خود بھی ایک اچھے نثر نگار تھے، اور انہوں نے اپنے بہت سارے، ایک نہیں بہت سارے مضامین لکھے. ان کا ایک مضمون ہے امید کی خوشی. اس مضمون کے ذریعے انہوں نے اہل وطن کو بیدار کیا ہے. اور جیسے کوئی کسی مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر یہ مایوسی حاوی ہو جاتی ہے اور وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس کا حوصلہ ساتھ نہیں دیتا، لیکن اس مضمون کے ذریعے سر سید احمد خان نے بہت ساری مثالوں کے ساتھ میں عوام میں بیداری لانے کی کوشش کی. اس میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر کسی جنگل سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، تو اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کی برف سے ڈھکی چوٹیاں، ندی، نالے، نہر، سبز جنگل، سبز یعنی کہ ہرے بھرے، سرسبز جنگل کا مطلب ہرے بھرے جنگل، اور مسافر تھک جاتا ہے، کسی درخت کے سائے میں وہ آرام فرماتا ہے، اور
اس کو اپنی منزل طے کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنی منزل پر پہنچنے کی ایک جو امید ہوتی ہے اس کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک ماں کی مثال دی ہے کہ ماں جو اپنے کام میں مصروف ہے، بچہ پالنے میں لٹا کر کے اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی رسی کو، اس کی ڈوری کو کھینچتی ہے اور اس بچے کو لوری سناتی ہے تاکہ وہ سو جائے، اور اس بچے کے آگے مستقبل کے بارے میں بھی، یعنی کہ اس کو لوری سناتے سناتے ہی اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، بیشتر خیالات آتے ہیں۔ کہتی ہے کہ آج تو بالکل چھوٹا بچہ ہے، یعنی کہ ہنس بھی نہیں سکتا، اس کے بعد ایک تیری عمر ہوگی تو ہنسے گا، پھر توتلے پن سے والدین کا نام لے گا، اس کے بعد تو مدرسے یعنی کہ مکتب میں جائے گا، اور مکتب میں جو تجھے کام دیا جائے گا، رات کو مندہم دھیمی روشنی میں اپنی والدہ کے ساتھ میں بیٹھ کر اس کام کو، یعنی کہ جس کو انگریزی میں ہم ہوم ورک کہتے ہیں، اس کو وہ مکمل کرے گا، جوان ہوگا اور اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائے گا، اور اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ ہماری حالت اس وقت، یعنی کہ ہم عمر دراز ہو جائیں گے، ہم بہت ضعیف ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارا شاید تیرے اوپر نہیں رہے گا، یعنی کہ ہمارا انتقال ہو جائے گا، اور تو جب کہ اب تیرے بچپن سے لے کے جوانی تک ہم تیرے ہر دکھ درد میں ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن ہمارے انتقال کے بعد میں تیری حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ہمارا نام لے کر روئے گا لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ ایسے ہی ایک میدان جنگ میں ایک سپاہی، ایک پولیس والے کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب توپے آگ اگل رہی ہوگی اور تمہارے دوست کا جسم اور پھٹے کپڑوں سے، خون سے لت پت پڑا ہوگا، تب تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن بندوق تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی، یعنی کہ خوشی، ایک جو امید ہے تمہارے دل میں کہ ہم اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے، اور میں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے جا کر کے ملوں گا، وہ خوشی ایک دل کو الگ ہی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک بوڑھے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اندھا ہو چکا ہے، اور اس کے بیٹے کو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بھیڑوں کے ریوڑ یعنی کہ گروہ سے ایک بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے، اور اس کا پھٹا کرتا، خون میں لت پت کرتا اس کو مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل اور دماغ میں پورے وہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک دن میرا بیٹا آئے گا، یعنی کہ وہ زندہ ہے، یعنی کہ اس کے دل میں ایک امید ہے، یہ امید کی خوشی ہے کہ اس کے بیٹے کو، اس کے چھوٹے بچے کو بھیڑیے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر بھی اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو، میرے بچے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہوگا، وہ زندہ ہوگا اور ایک دن میرے پاس آئے گا۔ تو یہ ان کا ایک مضمون ہے۔ بہت سارے انہوں نے سرسید احمد خان نے مثالوں کے ساتھ میں مضمون لکھا، اور اپنے بارے میں خود کہتے ہیں اس مضمون کے آخر میں کہ وہ قومی بھلائی کا مارا بیشتر کام ایسے کرتا ہے جو قوم کے مفاد کے لیے ہو۔ اور ایک شعر لکھ کر اس مضمون کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ شعر یوں ہے کہ وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں، وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں۔ یعنی کہ سر سید احمد خان اس شعر کو لکھنے کے بعد میں، یعنی کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں قوم کی بھلائی کے لیے کسی کی بات نہیں مانتا، جو قوم کے مفاد میں ہوگی میں وہ قدم اٹھاؤں گا۔ اس طرح ہم سر سید احمد خان کی جو جدید اردو نثر کے متعلق، یعنی کہ ان کی خدمات ہے، اس کے بارے میں ایک یہ بہت
मुख्तसरन गुफ्तगू की गई। इसके साथ ही मैं अपने मजमून को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। आदाब। A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU. Welcome, dear learners. Today, the subject of our discussion would be a component of media research, which is communications research, setting up objectives, and formulation of hypothesis. This is the most basic component of research for not only media or communication studies, but for all researchers per se, because it talks about how do you select your problem. It talks about once your problem gets selected, how do you figure out what your objectives should be, and then how do you get on with the research questions or hypotheses. So let us begin with the first things first. The first idea is to differentiate between social problem and research problems. We all know that our learners, after their master's program, they have some of them join industry and they are journalists. So it is important to bifurcate between what a social problem is and what a research problem is. So the first thing about social problem that it has a broader
framework. When we say a broader framework, it has its concern towards the societal problems and what can be important for the society, the larger public good. As compared to this, the research problem has a limited context. So say, for example, when we talk about water or hygiene conditions of a city or a metropolitan town like Delhi, on the other hand, when we talk about the research problem, we will limit ourselves to a certain section of the population only. So say, for example, the hygienic conditions of slum areas of a metropolitan town like Delhi. So this is one basic difference. The other thing is it has greater public concern in mind, which is a social problem. And as far as a research problem is concerned, it is based on the curiosity that a researcher has towards investigating any research problem. Third thing, it exists irrespective of a researcher. A social problem, if it is there, it is there. It is irrespective of whether a researcher has spent time investigating it or thinking about it or formulating it into a research problem. On the contrary, the propositions have to be proved empirically in a research problem. Why? Because unless you have a proof of something that you are wanting to, probe or you're wanting to come up as a conclusion with, it will not help you as a researcher. So the propositions that have been there have to be proved empirically. The fourth thing is that it triggers the formulation of a research problem. Any social problem, so say for example, the way COVID-19 messed with or disturbed everybody's life. So that was a social concern. And it triggered a lot of research problems also. Say for example, how did education have its way during the corona period while people were in a lockdown or while people were not meeting face to face? So that becomes a research problem. Also, a social problem can cause disruption in smooth running of the system. Whereas when we talk about a research problem, there is no such disruption because it is basically the interest of a researcher that he or she is pursuing. And then when we talk about a social problem, it is dealt with by common sense. And there is a lot of intuitive thinking. So say, for example, during certain times, say for example 26th of January or 15th of August, traffic is diverted. This is more a matter of, you're solving a social concern by means of intuitive thinking and by means of common sense. As compared to this, a research problem will always be based on scientific thought and on empirical logic and reason. Until there is empirical logic and reason, nothing can be proved scientifically, which is what a research problem is. So with that background in mind, let us proceed over to the importance of review of literature. And why I am talking about review of literature is because this is what is going to help you formulate a research problem based on which you will come up with your objectives and hypotheses. So quickly, let's glance through what is the importance of review of literature. Now, once you have identified the broad area of your research and before you have finalized the topic, the research of review of literature has its role. Review of literature will help you in ensuring that the topic that you finally choose is relevant, it is feasible, and it is achievable. When we say relevant, it must add something to the knowledge bank. So there is no point doing a research on, say for example, in which direction does the sun rise? Everybody knows in which direction the sun rises. So it has to be more relevant. Secondly, it has to be more feasible. Feasible as in, we have to look at the limitations of a researcher. Is it a research body who is carrying out this research, or is it an individual who is doing this research? Accordingly, it should be feasible accordingly. And the third thing is that it must be achievable. Achievable in terms of time and budget and infrastructure. Then again, this again gets connected to the feasibility of research. Every research is not doable, or it will not be solution oriented necessarily. So we have to see to it that one, it is feasible, and two, within the given period of time and with the given infrastructure, it is achievable as well. Then, review of literature also economizes the effort and maximizes the profit.
Why? Because it gives you an idea of what kind of researches have already been done in the area. So you will not run the risk of repeating a research that has already been done in some part of the country or the other, or even outside globally. So this will economize your effort. It will also bring to you the latest knowledge which has been added to the knowledge bank in terms of research. And from there, you will proceed with your own research. Then, of course, it also helps you in identifying the gaps. What are the kind of gaps that exist in a certain area of research, and what are the theoretical perspectives and what are the new methodologies? I will explain this with the help of an example. When we talk about identifying research gaps, probably during the COVID times, a lot of researches have been done on how to handle education through technology. And most institutions, be it school education or the higher education, everywhere people started using technology, and by means of technology, they started reaching their target audiences, in this case, the students. Now, having said that, there must have been certain areas, certain gaps that must have existed. So, because use of technology made it easier for people, for the best of brains, to come across to you by means of using technology and taking your lectures. At the same times, it is quite possible that a teacher who is in Delhi, and if this teacher is teaching a student who is in Karnataka or say, for example, Kerala, and is not very well versed with the cultural ethos and norms, might not be able to relate with his or her students. So that is a gap identification. So if there is a new research which studies how the cultural ethos have been taken into account while teaching online, or by teaching by means of use of technology, then that kind of a gap has been identified and new research can be done on it. Also, it is important to understand the theoretical perspectives. Like, before COVID struck us, we never knew that technology could bring about such a huge revolution, such a huge change as far as education goes. So what are the new theoretical perspectives that have emerged from it? And then how do you put the postulates of these theories to test, in the researches that you're carrying out? And then what are the new methodologies being used? Like, say, for example, when we talk of social media research, a lot of new technologies, or new methodologies have emerged for studying social media, the social network, the internet, so on and so forth. So far, in the earlier times, we used to have content analysis, by means of which we used to study what kind of content is available in newspapers, or whether adequate and balanced stories are being presented in newspapers, whether there are advertorials or whether there is paid news. All of it used to be studied through content analysis. Then when we started researching on audiovisual media, films, TV news, and so on, we started getting onto a different bandwagon altogether. Why? Because we started studying this through the study of signs and symbols, which we call semiotics. And hence arose semiotic analysis. Today we are talking in terms of web language, web narratives, and that is what we call narratology. So that is again a new methodology that has emerged when we're doing social media research or communications research. So that is a new methodology which has emerged. This is the importance of why review of literature must be done before you identify your final topic and before you come up with the objectives. And then, of course, there is also researcher's choice in terms of review of literature, whether you want to replicate previously done research and strengthen the existing theory. So some research which has taken place in some parts of Europe, can it also be replicated in a country like India? That is something that can be seen by means of review of literature when you study the same problem in a different context. Or it can also take up some new areas and revise the existing theory or formulate new explanations for the existing phenomena. So in the same areas, when you're applying a different theory, a different kind of result can come up. So this again is possible when you know what the previously applied theory was in research context. Hence, review of literature is important. Then it also gives an idea of practical problems that are faced by previous researchers.
many a times whenever we are researching, we pay less attention to limitations or future scope. In fact, for any researcher who's doing this review of literature, this is the most important part of research, where you get to know what has been done and what has been the limitation of such kind of a study. Or why? Because this limitation can be addressed in the next research. Also, the practical problems that researchers have been facing will also be evident. So before you take up a problem, a research problem like this, you would know what to expect. Then it also suggests scope for further research. And now we come to formulating a research problem. Having understood why a review of literature should be done thoroughly and is inevitable if you want to coin down a good problem in terms of research and its theory and the methodologies that you're trying to use, review of literature must be done. After which we talk about formulating a research problem. So now there are three things which are connected to each other. The first thing is the research problem itself. What is the kind of research problem we are looking at? What are the objectives that we formulate for such kind of a research problem? And then the third question is research hypothesis or research questions. Earlier on, during the days of yore, while people used to research, they used to only look at hypotheses. So more than one hypothesis or single hypothesis, which is, I will come to it, and we will be talking about how it is an educated guess, how it is a thought which has been based on review of literature and you put it to test. As compared to this, when we talk about research questions, they are more pertinent and they're more specific because they can then get into the nuances of more specific channels that you're going to investigate. So research questions have these days replaced hypothesis. On the other hand, there are studies that have both hypothesis as well as research questions. Let us look at this. So speaking about research objectives first, now research objectives should be framed after the extensive study of existing literature. Like I've just explained why review of literature is important, that is what helps you come up with a research problem. In the initial part of my lecture, I said that it should be done after you have identified your broad area, but you haven't yet coined your final title. That is when review of literature should be done. So now that you've done your review of literature, you should be able to formulate your research problem based on it, because it will be framed after an extensive study of the related literature which is existing in that area. Then it should also be exhaustive and it should be logically sequenced. So you could not be doing a review of literature, say in context of history, and you could not be studying ancient history later and modern history first. It has to be logically sequenced. What kind of knowledge did we find out at a certain point of time? So in 1960s, what was media theory talking about? As compared to it when it was 1970s, late 1970s or 1980s when television came to India, how did these communication theories in terms of development communication, in terms of TV itself, or the kind of needs that media would gratify, how have they changed? Having spoken of this, then when we talk about 2000 and later, we talk more in terms of the internet, we talk more in terms of the social media, and the kind of exhaustive research, the knowledge bank that is available with us is altogether different. So it is important that when you're doing this survey of literature or review of literature, it must be very logically sequenced. Now let's look at the example here on your screen. It says that the objective of studying the media habits of an audiences should come before the objective of identifying the reasons of such a preference. So I will give you an example. Suppose you go out to people in some state and you ask what their media preferences have been. So you cannot be asking how many hours do you view television until you know that every household here has a TV and they are fond of viewing television. So this is what it means. It has to be very logically sequenced. Then secondly, objectives should be empirically achievable, observable, and measurable.
if you're not able to come up with the fact that you're looking at the media habits of housewives in an area, and if you're not able to pinpoint exactly how long do housewives of an average Indian middle class family watch television for, then it is neither observable nor measurable, and then it does not serve your objective. So it is important that the research objective should be very empirically achievable. By this, I do not mean that all qualitative studies do not stand a chance. Qualitative studies also can be measured, they can also be observable, they can also be achievable. So we have to look at research problems being valid in terms of achievability, in terms of observability, and in terms of measurability. Having said that, another aspect is that from the objectives emerge the hypothesis or research question. Hypothesis is what? Once you have gone through the review of literature, once you've surveyed all the literature that was available to you exhaustively as much as you can, then you are able to figure out what is the next step that your research would like to delve in. So the hypothesis gets framed here, and then research questions also come out of it. So specifically speaking, if we talk about a certain hypothesis, there can be more than one research questions that emanate from it. Let us look at this. Let us look at first what a research hypothesis is. It is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. So once we know what is the kind of generalization we have at hand, we know, so say for example, a generalization could be that amongst the youngsters, the OTT platforms are more popular as compared to newspapers. Now, this is a generalization. The validity of this will be tested when we apply certain methodologies to it, when we select a sample out of the huge population or the universe that we are talking about. So it could be the youth in general. It could be the youth of Delhi. It could be the university students of Delhi. However you would like to formulate your problem, that would decide your population or the universe. From this, you will draw a sample. So we have, say, for example, university A, B, C, and D. We decide that we divide all the university courses into science and humanities. And then we pick 50 students from out of all the universities, we pick 5 universities. And then from whatever is available to us, those 5 universities, we divide the courses into science and non-science. And we pick 50, a group of 50 from each of them. So if we have 5 universities, we have 250 students with us. So that becomes our sample. Now, a tentative generalization that we began with, that youth generally accepts or youth prefers to go through OTT platforms more than newspapers, will be tested on this frame that we have set for ourselves. Then, of course, a research hypothesis is also an informed guess. Now, look at this. It is informed. Why? Because we have gone through a lot of review of literature. We have looked at all aspects of literature that is available in terms of 1. Research papers and journals, 2. Newspaper articles, 3. Blogs. Why do I say blogs? Because it could be all social media or all internet-based services wherever you can find related write-ups, related text, anything of the sort. And when I say text, it does not negate the films, or it does not negate the documentaries or other versions of communication. When I say text, it doesn't just mean words. So you have to look at it holistically in a way that you are able to get the maximum bit of the knowledge that has been generated so far through research or non-research endeavors also. Like filmmaking, there is a different kind of research that is done when you're making a film, but it is not academic research. Nevertheless, a documentary film will tell you a number of facts which you would maybe delve into multiple papers in order to, get to know about it. So it is an informed guess. After going through the entire literature, you devise this hypothesis. But why are we devising the hypothesis? Why is it needed? It has a few functions which are very important for a research to be successful. What are these? Number 1, it tests the existing theories
there are various theories that come into picture now and then. So say, for example, the hypodermic needle theory, the fact that this theory says is that the audiences are lame ducks. Media can do whatever it wants to do with it, and they cannot do anything to negate the effects of media. And then came the limited effects theories, which said that no, media has very limited effect because there are other factors that come into play. After which we have today come into the era of social media, where we know that mob lynching and those kind of things are very prevalent, which can only be the result of a fake news that is emanating onto social media handles of individuals. So in this kind of a situation, this theory is finding its ground once more. So what are we doing? We are testing the existing theories. This is one of the functions of the hypothesis. Then we are also suggesting new ones. We know that after social media has come, technological determination is a new theory that has come up. There are multiple theories, in fact, that have come up. Earlier, I was giving you the example of methodologies like narratology or narrative analysis, which is new in terms of research methodologies. And here we are talking about new theories that are emanating. So all of it together, where is it coming from? It is coming from the hypothesis that we have set during our researches, because whatever intervention these hypotheses are having by means of research, that is what is telling us how things are moving ahead or how they are different from what existed previously. The third thing is that it helps in describing a social phenomena with a certain degree of certainty. So this is another important function of research hypothesis, because it is able to describe a phenomena. If fake news is propagating, why is it propagating? The phenomena research hypothesis will be able to describe or take a stand on. Of course, at the end of the research, it can be proved or it can be disapproved. And both of them are researches. It doesn't mean that if a hypothesis doesn't get proved means it is not a research. No, it still continues to be research. Now look at this example on your screen. Greater exposure to televised violence, the stronger the belief in a violent world. And here we are testing George Gardner's theory, which is called cultivation analysis. And what are we doing? This is our hypothesis, whereby we are saying that the greater is your exposure to violence, the more is your belief in it. The more is the belief of an individual that through violence, he can achieve a few things. Right? So this is a hypothesis which remains to be tested. So while you take a certain kind of methodology, you study a certain section of the population. Say, for example, in jails, when you study, you look at people who have committed violent crimes. And if you make a study on them, probably you will be able to either prove or disapprove this hypothesis. So with that, we will discuss this further. First, we will just take another 2 to 3 minutes break, and please be with me, and we'll join again in 3 minutes' time. Thank you. In the current global economy and digital era, learn or perish is the order of the day for all adults in all sectors of life. As a result, adult education and lifelong learning have assumed great significance. IGNOU as a national university has played its role by way of coming up with the Master of Arts in Adult Education program, MAAE. MAAE program focuses on different aspects of theory and practice, policies and programs, as well as research, among other things related to adult education. MAE is a 2-year modular program with multiple entry and exit options. Students who complete first year of the program will be awarded with the postgraduate diploma in adult education,
In case they want to continue, they will complete second year program and they will be awarded with the Master of Arts in Adult Education. MAE program consists of 10 courses, 5 courses in each year, 8 theory courses, 6 credits worth, and 1 practical course of 10 credits in the first year and 1 dissertation course of 10 credits in the second year. Practical course of MAE is divided into 3 components, namely community based practical activities, workshop based practical activities, and adult education training center or institution based practical activities, and the student has to complete all the 3 components for completion of this practical course. The minimum qualification required for admission to this program is bachelor's degree from any recognized university. The minimum duration is 2 years and the maximum duration is 4 years. Instructional system follows multimedia approach. The major medium of instruction is self-learning print materials, which is supplemented by other media such as audio-video programs, broadcasting, that is interactive radio counseling, teleconferencing, personal contact programs or counseling sessions at the study centers, workshops and field work as well as internship at the institutional level. Those who seek out a master's degree in adult education have a myriad of career and specialization options. They can go further for higher studies, that is research in various fields of adult education, and adult literacy teacher, faculty in university departments of adult and continuing education, extension and lifelong learning. Field functionaries in the projects implemented by state and central governments as well as NGOs. For more details, you can log on to www.ignou.ac.in. Don't forget to take admission. Welcome back to this session. So we were talking about hypothesis and why is a hypothesis necessary. Let me take up another example. The example says communication breakdown between couples is the primary factor for divorce. Now, this is a hypothesis. This is an informed guess. We understand the importance of communication, and between two people, if there is a communication breakdown, we all know how it can create misunderstandings. So this is an assumption, an informed guess, or in other words, a hypothesis. So if proven, you give the reasons for rise in divorce rates, and if not proven, the hypothesis does not stand proven, then there is no correlation between these two factors. What are these two factors? One is communication and one is the rate of divorce. So these are the ways how we understand and explain the being of hypothesis in a research problem. What is the importance now? A hypothesis, as you can see in these two examples, it helps you in bring about a direction to your research. It gives you a direction about where to investigate, what factors to take into account, which variables to look at when you are talking about a correlation of them, so on and so forth. It also helps you get more specificity in your topic and create greater focus.
So that is one thing. The third thing is that we are able to control intervening variables. Multiple times there can be multiple other factors that can play a role in the research, but whose correlationship we are not studying. So controlling intervening variables is important, and it helps in making decision, and it helps in policy formulation as well. So this is the importance of hypothesis in any research. The next thing, is a hypothesis necessary? Exploratory researchers do not call for it. So if you're looking at exploratory areas of research, so if you're looking at a thing like whether a newspaper, if introduced in the modern world, in the post-digital world, will it be successful, the physical form of newspaper? You're only exploring whether there is a scope for it or there is no scope for it. It does not call for a hypothesis. So there can be research studies which do not call for a hypothesis. Secondly, more structured studies addressing the issues of association, correlation, and casualty will have it. Like the examples that I was just talking about, the two examples that we looked at, we were looking at the increasing rate or decreasing rate of divorces amongst couples and communication breakdown. So definitely we were looking at correlation of these two variables. Is there an association that exists? Will there be a causal relationship that will be existing between these variables or not? In this kind of a problem, a hypothesis is necessary. Thirdly, a study does not necessarily become weaker in the absence of hypothesis. So say, for example, you're documenting the marketing efforts of any company, say for example a media company. There, since you're making use of documentation method, a hypothesis may not be necessary. And the fourth thing is that formulating terms of inquiry, it makes a research problem more specific and more manageable. Why? Because you know what is it that you are looking at the relationship of. Look at this example. Media consumption and need gratification are positively correlated. So we know that the two things of which we are studying the relationship is media consumption and whether that kind of media consumption is leading to greater need gratification. Why is it that more people are glued to OTT these days? Why is it that the hours of viewing have increased lately? Because maybe there is a greater amount of need gratification. There can be another issue that in society people are feeling more isolated. There is less of socialization. So which of these directly correlates with the idea of greater media consumption? Here we will need a hypothesis. So formulating, what are we doing here? We are formulating the terms of inquiry. We are looking at whether it is less socialization which is leading to increased media consumption in terms of OTT, or is it the need gratification? Because the need gratification is stronger, it is leading to increased media consumption. Which of these are true? There we will require a hypothesis. Then, now let us look at a broad classification of the kinds of hypotheses that exist. Now these hypotheses can be classified on the basis of source. It can also be classified on the basis of level of abstraction, on the basis of complexity or what this hypothesis is composed of. And the fourth thing is functionality or testability. Let us look at this in detail. On the basis of source, when we talk about a hypothesis based on the basis of source, we are looking at the basis of one's own perception or intuition or experience. For example, conversational engagement is associated with identity perception. Is it when we look at the identity perception of someone, say for example a Bollywood star, what is it that attracts you more to a personality? The conversational engagement? Is it something else? Is it the star value that this Bollywood star, actor is associated to? So the perception that you build around a personality will also decide whether what kind of a hypothesis you come up with for that research. So conversational engagement is associated with identity perception or not. This stands to be proved or disapproved. Now this is on the basis of source, which is your own experience. Secondly, it is useful in exploratory research, and thirdly, it helps in building theory. Whenever we have a hypothesis on the basis of which we are working in our research, we are able to come up with a new theory.
Like, say, for example, dramaturgy is a theory that used to exist in way back in times immemorial. It comes down to us from the Shakespearean era, in fact. Dramaturgy is these days being looked at in the light of social media, whether people are creating a real picture of themselves on the social media handles that they own, say, for example, Facebook, or is it a fairy tale that they're drawing because they want to become a certain character in this theory of dramaturgy. So it helps you in building new theories or reviving the older or dead theories as well. Then on the basis of existing theory, how is the hypothesis formulated? Now look at the example. A theory can be tested in different societies, like I explained earlier. So whatever is true for European society may or may not be true for Asian ones. Or a gap can be identified in existing research. So this is how we formulate hypothesis on the basis of or by means of the source. Then let us look at the hypothesis being formulated at the level of abstraction. When we say abstraction, what is the level of commonplace impression, which is the observation about some empirical uniformity with respect to the phenomena that we are studying or what we are investigating. So say, for example, male reporters do investigative reporting. It is not that women do not, but the level of abstraction, there is no basis to this, but then the level of abstraction demarcates the hypothesis that we have taken into account. Then there is a level of conceptualization. Here the hypothesis is based on existing theory that's proved, but it can be open to falsification also. Say, for example, the two-step flow of information. We know that this theory talks about opinion leaders and opinion followers. And while we are talking of opinion leaders and opinion followers, we say that whatever information is available, it comes to the opinion leaders first, and then it goes on to be dissipated into the opinion followers. Now, this is the level of conceptualization on the basis of which we will formulate a hypothesis to be tested in a research area. Third thing is the level of specification. When we talk about the level of specification, there is greater hypotheses that specify a nature of relationship between variables. I have discussed this in my lecture a few minutes back through various examples. Now you have another example here which says education is directly related to civic awareness. Is it that because the individuals in any community or society are better educated, so they become more aware of the civic sense, or they become more hygienic in terms of how they keep their roads and how they keep the city? Is that true or not true? Now this is completely a level of specification. Why? Because we have specified that people who are well educated will have greater civic sense. Also, we specify the degree and direction of relationship. For example, more the leisure time, more the media consumption. Like in the earlier example, we were talking about greater media consumption depending on need gratification. There can also be a possibility that more media consumption is a result of greater leisure time. So this is again a hypothesis which is based on the level of specification, where what are we specifying here? We are specifying the degree and direction of relationship. So having said that, the third thing is on the basis of composition or complexity that we look at the hypothesis. The first is the simple hypothesis, where there is a two-variable relationship. For example, age and internet usage is positively correlated. What does that mean? The hypothesis says that as the age goes up, the internet usage also goes up. Of course, there are studies that have proved that children make greater use of internet because the adults do not have the time to use internet so much. Of course, internet is there in everyone's phones, but the total cumulative hours that a child spends who is allowed the freedom of accessing internet at home is much greater than what an adult or a parent would. So this is one simple hypothesis. Now let us look at the complex hypothesis. A complex hypothesis would mean more than two hypotheses. More the variables in a single hypothesis, more difficult it is to assess the correlation qualitatively or theoretically. That means quantitatively or theoretically.
For example, increase in age and socioeconomic status lead to increase in media consumption. Now here, if you look at this carefully, there are three variables that we are talking about. We are looking at media consumption, and there are two reasons that we are identifying with it. One reason is increase in age, the other is the socioeconomic status. Now it is like a double-barreled question in a questionnaire. So while age and the increase in age can become the reason for increased media consumption, it is not necessary that socioeconomic status is also, the rise in socioeconomic status is also a reason for increased media consumption. So here, this is a more complicated kind of a hypothesis where you are having three variables and you're trying to check and test the interrelationships between all three of them. Then, on the basis of functionality or testability, we have these kind of hypotheses. We have a theoretical hypothesis which completely works on theory. So say, for example, we may say that dependency theory, which is correctly proved in terms of television, may not be the same or may not be proved in terms of social media. Second, there is research hypothesis, something that we have all been talking about all through this while. Third is the null hypothesis. Null hypothesis would mean a neutral stand or a negative stand. So if we say that increase in age leads to greater media consumption, the null hypothesis could be increase in age is not the reason for greater media consumption, or there is no relationship between age and media consumption. This is null hypothesis. And the fourth, of course, is statistical hypothesis. We know that whenever we apply certain statistical, say for example, we're looking at the p-value, we know that p-value, if the value is less than 0.5, 0.05, it will have some significance. So accordingly, statistical hypothesis is also made. Between age and media consumption, if the statistical value comes to be, the p-value comes to be a certain thing, then we will know whether it is statistically important or not important. This is called the statistical hypothesis. And then on the basis of functionality and testability, we have the theoretical hypothesis. This theoretical hypothesis is stated in terms of abstract concepts and untestable in any direct sense. So this is completely theoretical in nature. You do not have, the terms of abstract concepts, and you do not have, they can be untestable. Then the second one is research hypothesis, whereby working hypothesis is derived. Now this cannot be untestable. Why? Because then the research will amount to be zero. So it is derived from theoretical, but it can be tested. Theoretical and statistical hypotheses are a part of this. It is stated in terms of operation to be performed, like construct language which is used. Say, for example, the IQ levels and comprehensive abilities are positively correlated. To prove or disapprove this, the constructs of IQ and comprehension are measured. So what we are basically saying is that when you take a research hypothesis, it must be testable. Like here in this example, they're looking at the IQ level of people and the comprehensive abilities. How will you test the comprehensive abilities? You will look at probably a comprehension, what children do in school. A comprehensive passage is given, and it is followed by a few questions which need to be answered depending on, and the answers are sought from the passage which has been given to them. So this is the test of comprehensibility. On the other hand, we have various tests which have been developed in psychology to look at the IQ of individuals. So after testing these two, we can determine whether there is any positive correlation between IQ levels and comprehensive abilities of a child or an individual. So null hypothesis, like I said, it is negation or reverse of research hypothesis. IQ levels and comprehensive abilities are negatively correlated. This is also null hypothesis. On the other hand, IQ levels and comprehensive abilities are independent of each other. They have nothing to do with each other. This is also a null hypothesis. So it is actually tested in research. In fact, we test the null hypothesis first, and it is based on the law of probability. Research and null hypothesis cannot be absolutely true or absolutely false under any given test. There can be a different way to it, and all of it is research. Then we look at
A statistical hypothesis. Now, this is a technical form of hypothesis where it is put to statistical tools and tests, and there are various kind of steps. I cannot in this session go into the details of which kind of statistical tools to be used or how are those tests conducted. Nevertheless, I'll tell you in short what are the steps when we look at the statistical hypothesis. The first thing is that the data is quantified. Once you have devised your methodologies and you have collected the data has to be quantified. After that, the confidence level is set, and any test which is liable, which is correct for that kind of a situation, is applied to it. It could be a chi-square, it could be an ANOVA, it could be depending on the research problem that you have taken. And then the values are obtained from that statistical tests, and then according to this value, it is checked to determine the acceptance or rejection of the hypothesis. Whether we should say that these two factors are positively correlated or whether we should go by the null hypothesis or negative hypothesis. This is what gets decided here. And a rejected hypothesis doesn't mean it is not important. So if we know that bad health or people who were, women who were pregnant were not necessarily affected so much by COVID-19 virus. If this hypothesis gets rejected, it doesn't mean it is not important. It also brings to us certain evident facts which can later on help in health-related researches. Then we come over to research questions. Now, these are dynamic questions, and these dynamic questions are emanating from objectives. What is the importance of research questions? It breaks down a broad topic of interest. We know that a hypothesis presents a problem in front of you in a very broad manner. Now, if this broad topic has to be broken down into simpler or more achievable questions, that is what research question is. It serves as a guiding framework of research, and it focuses on the limits of it. What are we looking at? We are looking at pregnant women during COVID-19 times in a certain area, say Allahabad, say Karnataka only. We are not looking all through for the past 10 years. We are not looking at entire India. We have set our limits. Then it can be both qualitative as well as quantitative in nature. When you have qualitative, you would like to know the subtext of films, Bollywood films or any films have been different from the subtext of web series that we look at on the OTT platforms. So you would like to maybe interview the directors of web series and the directors of Bollywood films to see how this is coming up, or why the subtext has a different meaning when it is Bollywood, why the subtext has different meaning when we're talking of the OTT. So this is a quantitative collection of data which can later on be, qualitative collection of data which can later on be quantified. So it can be both qualitative as well as quantitative. Happy researching, and I hope with this we have been able to make things clear about what research objectives are, what research problem is, and how do you go about defining your hypothesis. Just to sum up at the end of this session, we began with discussing what review of literature is and what is its importance in research. While we were discussing the importance of review or survey of literature, we found that this is something that helps us in identifying the gap in the study, which then becomes our own research objective. So review of literature is very important. After that, we started talking about the research questions and the research hypothesis. We said that research hypothesis is something which is more of an informed guess. It is done only after review of literature has been done extensively on the area that we are going to work on. And once we have decided on that, we know that
a certain area which has been identified is going to be broken into certain research objectives. So there can be, if we are looking at media consumption and need gratification of senior citizens in a metropolitan town or city, we would like to see what are the factors that contribute to a latent lifestyle of senior citizens, what are their preoccupations that they stay busy with, and then what kind of media do they like to enjoy or they engage with. After identifying the media, we look at the amount of time that these senior citizens are involved in media with. It could be social media, it could be television, it could be newspapers, depending upon their choice. After figuring out these media habits, then we know what kind of objectives the results that we're getting as a part of the methodology that we've used are leading us to. So once this is done, we know that we have in mind a certain kind of research problem on the basis of which we are formulating the research objectives. The objective could be to look at the lifestyle of senior citizens. It could be to look at the kind of, the importance that media has in their lives and the needs that media is able to meet. Is it news or information related needs? Is it entertainment related need? Is it more of socialization need, which is getting, replaced by media consumption? So all of this together leads us to various kinds of objectives for the research. So once we have our objectives with us, then we look at the hypothesis. Hypothesis is this informed guess which we are making. In this case, we are looking at various factors that lead to greater media consumption by senior citizens in a metropolitan town or city. So these factors, again, these factors have been based on the previous review of literature that we have done. And once this has been done, we know how we are going to emanate greater research problems out of this. Once the research problem is with us, the research objectives are with us, we are able to formulate the hypothesis and research questions out of it. One hypothesis cannot necessarily meet the need of research questions. Why? Because the difference between research questions and hypothesis is that the research questions are more in terms of specificity, and they ask specific questions at a specific time, as compared to a hypothesis, which is an all-rounder kind of a statement which can be proved or disapproved. Then we also looked at what are the various levels on which hypotheses are made, right from one's own experience, that is from the source, to the level of abstraction, level of complexity, so on and so forth. Then we looked at research questions being formulated and how abstract and various other kind of hypotheses aid in bringing up research questions. So with that, I hope so far all the things have been clear to you and you stand benefited with this session. It was wonderful interacting with you. Thank you all very much. Once again, happy researching. Thank you.